آج ویو 360 میں پوری دنیا میں خود کو جمہوریت کا علمبردار کہلانے والے ملک کی جمہوریت پر سوال کیوں؟ امریکہ میں جمہوری نظام تنزلی کا شکار کیوں ہے؟ جائزہ لیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ گزشتہ ایک دہائی سے دنیا بھر میں جمہوری نظام کسی حد تک زوال کا شکار ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر جمہوریتوں پر نظر رکھنے والے مختلف اداروں کی سالانہ رپورٹس میں مسلسل اس بارے میں خبردار کیا جا رہا ہے۔ جمہوریت کی بہتری کے لیے کام کرنے والے سویڈن کے ادارے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار ڈیموکریسی اینڈ الیکٹورل اسسٹنس کی کل جاری کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں پچھلے 2 سالوں میں جمہوری کارکردگی میں کچھ بہتری آئی ہے۔ تاہم اس رپورٹ میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی وجہ سے مسلسل خطرات کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2015 سے امریکہ میں قابل اعتبار انتخابات، شہری آزادیوں اور سیاسی مساوات جیسے اعشاریوں میں زوال آیا ہے، اور آج بھی آدھے سے کم یعنی تقریباً صرف 47% امریکی سمجھتے ہیں کہ 2020 کے انتخابات آزادانہ اور منصفانہ تھے اور ملک میں سیاسی تقسیم بدستور گہری ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ امریکہ، جو کہ پوری دنیا میں خود کو جمہوریت کا علمبردار کہتا ہے، اس کی اپنی جمہوریت پر کیوں سوال اٹھ رہے ہیں۔ ویو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں۔ جمہوری نظام اور انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے غیر سرکاری ادارے فریڈم ہاؤس نے موجودہ سال کی اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکہ کو ایک وفاقی جمہوریت ہے جہاں ایک متحرک سیاسی نظام، قانون پر عملداری کی مضبوط روایت، اظہار رائے اور مذہبی عقائد کی آزادی سمیت وسیع شہری آزادیاں شامل ہیں۔ فریڈم ہاؤس کے مطابق امریکہ میں سیاسی تقسیم، انتہا پسند نظریات، انتخابی عمل میں جانبدارانہ دباؤ اور عدالتی نظام کی غیر مؤثر کارکردگی کی وجہ سے جمہوریت تنزلی کا شکار ہے، جبکہ دی اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے مطابق امریکہ جمہوریت سے متعلق درجہ بندی کی جس فہرست میں شامل ہے، اس سیاسی نظام میں مسائل ہوتے ہیں جیسے کہ میڈیا پر دباؤ، نظام میں کمزوریاں اور لوگوں کی سیاسی نظام میں عدم دلچسپی۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کا انٹیلیجنس یونٹ ہر سال ایک ڈیموکریسی انڈیکس رپورٹ جاری کرتا ہے جس میں دنیا بھر میں جمہوریتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ 2023 ڈیموکریسی انڈیکس کے مطابق 167 ممالک میں سے 74 ممالک اور علاقے ایسے تھے جن میں کسی نہ کسی قسم کی جمہوریت رائج تھی۔ اس انڈیکس کے مطابق دنیا میں صرف 24 ممالک ایسے ہیں جہاں مکمل جمہوریت ہے۔ اس انڈیکس کے مطابق 50 ایسے ممالک تھے جن میں ناقص جمہوریت ہے اور اس فہرست میں امریکہ بھی شامل ہے۔ 2016 میں امریکہ کی درجہ بندی مکمل جمہوریت سے کم کر کے ناقص جمہوریت کر دی گئی تھی، جو آج تک تبدیل نہیں ہوئی۔ عالمی درجہ بندی میں امریکہ کی جمہوریت کا نمبر 29 ہے۔ اس انڈیکس میں جن عوامل اور وجوہات کی بنا پر 167 ممالک کی جانچ پڑتال کی گئی ہے، ان میں انتخابی عمل، حکومت کا نظام، سیاسی عمل میں شرکت، سیاسی ماحول اور شہریوں کے حقوق شامل ہیں۔ حالیہ برسوں میں امریکی سیاست میں غیر ملکی مداخلت بہت حد تک خبروں میں رہی ہے، جس کی وجہ سے قومی سلامتی، انتخابات کی سالمیت اور ایک ایسی دنیا جس میں ریاستوں کے مفادات گہرے طریقے سے ایک دوسرے سے جڑے ہیں، اس میں جمہوریت کا اصل مطلب کیا ہے، سب پر سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں امریکی انتخابات میں غیر ملکی اثر و رسوخ، اس کے ضوابط، خامیوں اور موجودہ دنیا میں جمہوری چیلنجز کے بارے میں جاننے کی کوشش کی گئی ہے۔ 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت سے لے کر چینی ملکیت والے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر غلط معلومات پھیلانے تک امریکی سیاست میں غیر ملکی مداخلت ایک مسلسل تشویش بن گئی ہے۔ لیکن سیاسی عمل میں غیر ملکی مداخلت کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ وفاقی الیکشن کمیشن، جو 1974 میں اپنی تشکیل کے بعد سے انتخابی مہموں کو ریگولیٹ کرتا ہے، غیر ملکی شہریوں کو کسی بھی وفاقی، ریاستی یا مقامی انتخابات میں حصہ ڈالنے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ اس میں کسی بھی مالی، مشاورتی یا فیصلہ سازی کے عمل میں ایسے کسی بھی شخص کا کردار شامل ہے جو نہ تو شہری ہے اور نہ ہی مستقل رہائشی یا کوئی غیر ملکی ادارہ جیسے کہ حکومت، کارپوریشن یا سیاسی جماعت۔ اسی طرح قانون امیدواروں یا ان کے معاونین کو بھی جانتے بوجھتے ہوئے اس طرح کے تعاون کو قبول کرنے یا اس کا تقاضا کرنے سے منع کرتا ہے۔ پابندی کا مقصد ملکی سیاست پر غیر ملکی اثر و رسوخ کو روکنا ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کا یہ ایک رہنما اصول تب سے ہے جب صدور جارج واشنگٹن اور تھامس جیفرسن نے الجھا دینے والے اتحاد کے خلاف خبردار کیا تھا۔
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس اصول پر عمل درآمد زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر غیر ملکی کارپوریشنز کے ملک میں موجود ذیلی ادارے اگر ریاستہائے متحدہ امریکہ میں موجود ہیں تو انتخابات کے لیے عطیات دے سکتے ہیں اور متعلقہ فیصلے امریکی شہریوں یا مستقل رہائشیوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سن 2010 کے سٹیزنز یونائیٹڈ نامی فیصلے نے غیر ملکی اداروں کے لیے سپر پیکس کو عطیہ دے کر انتخابات پر اثر انداز ہونے کا ایک اور راستہ کھول دیا، جو کہ انتخابی مہموں کے ساتھ براہ راست رابطہ نہ بھی کر سکیں تو بھی اکثر انہی انتخابی اہداف کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں FEC نے فیصلہ دیا کہ غیر ملکی عطیہ دہندگان بیلٹ کے اقدامات میں حصہ ڈال سکتے ہیں جو تکنیکی طور پر انتخابات کے طور پر شمار نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان میں انتخابات سے متعلق اہم معاملات جیسے کہ کانگریس ڈسٹرکٹس کی دوبارہ ترتیب پر ریفرینڈم شامل ہو سکتے ہیں۔ کثیر ملکی کارپوریشنز اور عالمی میڈیا پلیٹ فارمز کی باہم جڑی ہوئی دنیا میں غیر ملکی اثر و رسوخ اور ملکی سیاست کے درمیان کی لکیر تیزی سے دھندلی ہوتی جا رہی ہے۔ حالیہ کچھ برسوں میں جمہوریتوں کی کارکردگی پر نظر رکھنے والے عالمی اداروں کی رپورٹس میں امریکی نظام میں جمہوری اقدار کی پامالی کی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ ان رپورٹ سے تاثر ملتا ہے کہ اس تنزلی کا آغاز سن 2016 کے انتخابات کے بعد ہوا، جن میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر جمہوری روایات کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ لیکن اس سال کے انتخابات میں دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنما جمہوریت کو بچانے کی بات کر رہے ہیں۔ کاملا اور میں نے آپ سے یہ ثابت کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا کہ جمہوریت امریکہ میں ایک کی جیت کے بدلے دوسرے کی ہار کے نقطہ نظر کو مسترد کرنے کا طریقہ ہے، جس کے مطابق اگر آپ جیت گئے تو میں ہاروں گا، اگر تم کامیاب ہوئے تو میں ناکام ہوں گا، تم آگے بڑھو میں پیچھے رہوں گا۔ شاید سب سے بدترین بات یہ کہ اگر میں آپ کو دبائے رکھتا ہوں تو خود ابھر سکتا ہوں، بجائے اس کے کہ امریکہ کے ایک بڑے وسیع تر نظریے کو اپنایا جائے کہ اگر ہم میں سے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم سب اچھا کرتے ہیں۔ ہم صرف امریکہ کو دوبارہ عظیم نہیں بنانے جا رہے بلکہ ہم امریکی جمہوریت کو دوبارہ عظیم بنائیں گے، ہم اسے واپس لائیں گے۔ میرے مخالف کاملا ہیرس اور ٹم والز اس کے بالکل برعکس وعدہ کر رہے ہیں۔ وہ لامتناہی جنگ، کھلی سرحدیں، غیر قانونی تارکین وطن کے لیے ووٹنگ کے حقوق اور صحت کی سہولتیں، قیمتوں پر سوویت طرز کے کنٹرول، سینسرشپ، دہشت گردی کے مقامات سے لامحدود تارکین وطن اور ڈیپ سٹیٹ کے لیے بلا روک اختیارات چاہتے ہیں۔ اور اب یہ لڑائی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان نہیں بلکہ کمیونزم اور آزادی کے درمیان ہے، ایک بے حد سنگین لڑائی۔ امریکہ کے غیر جمہوری ہونے کی بحث میں کچھ حلقوں کی طرف سے ایک ذکر یہاں کی اعلیٰ عدالت یا سپریم کورٹ کا بھی کیا جاتا ہے، جس کے چیف جسٹس اور 8 ایسوسیٹ ججز کے نام برسر اقتدار امریکی صدر تجویز کرتے ہیں۔ روایتی طور پر ریپبلکن صدور قدامت پسند اور ڈیموکریٹک صدور لبرل یا ترقی پسند ججز کے نام تجویز کرتے ہیں، اور سینٹ میں سادہ اکثریت سے منظوری کے بعد یہ ججز تاحیات اپنے عہدے پر فرائض انجام دے سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ وہ اہم اور متنازع فیصلوں میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی بجائے نامزد کرنے والے صدور کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس وقت امریکہ کی اعلیٰ عدالت میں 6 قدامت پسند اور 3 لبرل کہلائے جانے والے ججز تعینات ہیں۔ امریکی ادارے پیو ریسرچ کے اس سال جولائی میں کیے جانے والے ایک سروے کے مطابق امریکی عوام میں سپریم کورٹ کے بارے میں مثبت رائے 3 دہائیوں کی کم ترین سطح پر ہے۔ مجموعی طور پر 51% امریکی عدالت عظمیٰ کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے محض 24% جبکہ ریپبلکن جماعت کے 73% حامی سپریم کورٹ کے بارے میں مثبت خیالات رکھتے ہیں۔ جولائی میں صدر جو بائیڈن نے سپریم کورٹ کے ججز کی مدت 18 سال تک محدود کرنے کے علاوہ دیگر اصلاحات کی بات کی تھی، جس پر ریپبلکن جماعت نے تنقید کی۔ اس سے پہلے جون میں ریپبلکنز نے سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے سپریم کورٹ کے ججز کے لیے ضابطہ اخلاق اپنانے کی تجویز کے بل کو بلاک کر دیا تھا۔ دی اکانومسٹ کے علاوہ جمہوریت کے بارے میں عالمی درجہ بندی کی رپورٹس نے امریکہ میں انتخابی نظام، شہری آزادیوں اور حقوق کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا ہے، خصوصاً امریکی حکومت کے مؤثر طریقے سے کام کرنے کی صلاحیت پر۔ ورجینیا ٹیک یونیورسٹی کی پروفیسر کیرن ہلٹ نے فائزہ بخاری کو بتایا کہ ان رپورٹس میں امریکہ میں جمہوریت کے زوال کے بارے میں یہ تشویش 2016 کے انتخابات اور ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد شروع ہوئی، لیکن اس کی تمام تر ذمہ داری ایک فرد پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ I think that
Donald Trump is as much. میں سمجھتی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی سیاسی نظام کے اندر جاری خدشات کا عکس ہیں جو برسوں سے جاری تھے۔ ٹرمپ ان لوگوں کی بات سن پائے جو سمجھتے تھے کہ وہ سیاسی نظام سے باہر ہو چکے ہیں اور چاہتے تھے کہ ان کی آواز سنی جائے، اور اس حد تک کہ وہ ان خدشات کے اظہار کا ذریعہ بنے۔ تو ہم ایسی کوششوں کے آغاز کا سہرا ٹرمپ انتظامیہ کو دے سکتے ہیں، لیکن میں کہوں گی کہ جمہوری اصولوں کے زوال کے کچھ ثبوت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ واقعتاً کچھ عرصہ پہلے شروع ہوئے تھے۔ میں اسے 90 کی دہائی سے 21ویں صدی کے ابتدائی حصے میں دیکھتی ہوں، جس میں ریپبلکن پارٹی کے کارکنوں اور ریپبلکن نیشنل کمیٹی نے ملک بھر کے اسکول بورڈز اور قانون ساز اسمبلیوں کے لیے عہدیداروں کو منتخب کرنے کی غرض سے بہت محنت کی، جس کی ایک وضاحت یہ تھی کہ وہ اس قابل ہونا چاہتے تھے کہ ہم خیال لوگوں کا ایک گروپ بنایا جائے جسے پارٹی کی بنیاد پر انتخابی منصوبہ بندی کے لیے تیار کیا جا سکے، اور یہ 21ویں صدی میں جارج ڈبلیو بش کے پہلے انتخاب کے وقت عروج پر پہنچا، اور اس سے بھی زیادہ 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ یہ محض ایک فرد کو اس کی وجہ قرار دینے سے کہیں زیادہ پیچیدہ کہانی ہے۔ جیسے جیسے 5 نومبر کے امریکی صدارتی انتخابات قریب آ رہے ہیں، بظاہر ایک گہری تقسیم اور مایوسی نظر آتی ہے۔ ووٹ نہ دینے والے تقریباً 8 کروڑ امریکیوں کو جمہوری عمل میں حصہ لینے کی ترغیب دینے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے ملکی نظام کے ڈھانچے پر سوالات کے علاوہ وسیع تر امریکی سیاسی نظام سے متعلق مختلف خدشات نظر آتے ہیں، اور اس کا تعلق امریکی لوگوں کے درمیان مختلف طرح کی تقسیم سے بھی ہے، اور اس کا تعلق جمہوریت کے مختلف نظریات کے لیے لوگوں کی ناکافی حمایت کے علاوہ ان لوگوں کی بات سننے کے لیے رضامندی سے بھی ہے جن سے وہ متفق نہیں۔ مختلف منتخب عہدیداروں اور سول سوسائٹی کے افراد لوگوں کو ایک دوسرے کی بات سننے کے علاوہ ایک دوسرے سے بات کرنے اور ان موضوعات پر غور کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں جن پر وہ نہ صرف متفق ہیں بلکہ مل جل کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ نے اپنی ایک تحریر میں کہا کہ امریکہ میں ایگزیکٹو اوور ریچ یعنی بے تحاشا صدارتی اختیارات جمہوریت کی زوال کی ایک بڑی وجہ ہے۔ فریڈم ہاؤس نے بھی یہ تنقید کی کہ صدر کے خلاف کارروائی سے استثنا کے عدالتی فیصلے سے ملک کے طاقتور ترین فرد کے ہاتھوں اختیارات کے غلط استعمال کے خلاف احتساب کا عمل کمزور ہو جائے گا۔ کیا یہ تبصرے جائز ہیں؟ میں بالکل متفق ہوں۔ در حقیقت میں سمجھتی ہوں کہ ٹرمپ ایک وجہ ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ان چند مشکلات کا واحد سبب ہوں جن کا امریکہ کو صدارتی اور انتظامیہ کے کردار کے حوالے سے سامنا ہے۔ صرف میں نہیں بلکہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ موجودہ امریکی سپریم کورٹ، خاص طور پر استثنا کے مقدمات اور کچھ دیگر قسم کے فیصلے جو اس نے حال ہی میں کیے ہیں، یہ عدالتی نظام کی طرف سے ایک طرح کی بغاوت ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عدالتیں اس بات کا تعین کرنے میں بہت زیادہ ملوث ہیں کہ کون امریکی صدارت کے لیے انتخاب لڑ رہا ہے۔ امریکی صدر اپنی مدت صدارت کے دوران کیا کرنے کے قابل ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ ہم عدلیہ کو امریکی حکومت کی کمزور ترین شاخ کہا کرتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب یہ مکمل حقیقت نہیں رہی۔ مزید یہ کہ ہمیں ان مسائل کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو ایک انتہائی منقسم سیاسی نظام میں اور امریکی کانگریس میں موجود ہیں، جو بہت سے کام انجام دینے سے قاصر ہے۔ یہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ یہ معاہدوں تک پہنچنے اور انہیں ایک چیمبر سے دوسرے چیمبر میں منتقل کرنے میں حقیقی نااہلی کا شکار ہے۔ اس سال کیے گئے پیو ریسرچ کے ایک سروے سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کی نصف سے کم آبادی سپریم کورٹ کے بارے میں مثبت رائے رکھتی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے سپریم کورٹ کے ججز کے لیے کچھ اصلاحات بھی تجویز کی جن پر ریپبلکنز نے تنقید کی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ ایک منصفانہ اور غیر جانبدار ادارہ ہے؟ میں کہوں گی کہ شاید نہیں، لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ کبھی بھی منصفانہ اور غیر جانبدار ادارے کے طور پر بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ اس عہدے پر کسی کے لیے بھی یہ تقریباً ناممکن ہے۔ مقدمات سپریم کورٹ تک نہیں پہنچتے جب تک کہ وہ بہت مشکل اور پیچیدہ نہ ہوں اور جس سے بڑی تعداد میں لوگ متفق نہیں ہوں۔ تاہم میں سمجھتی ہوں کہ یہ امریکی تاریخ کا وہ دور ہے جس میں صدارتی عہدے کے لیے منتخب ہونے والے افراد امریکی سینٹ میں ان کے شریک پارٹنر، جس قسم کے لوگ امریکی سپریم کورٹ تک پہنچتے ہیں، ان کی سوچ کسی حد تک زیادہ متعصبانہ اور نظریاتی بن چکی ہے۔ ان رپورٹس میں امریکہ کئی سالوں سے شہری آزادیوں کے زمرے میں کم پوائنٹس سکور کرتا آیا ہے۔ آپ کے خیال میں اس ملک میں کون سی آزادیاں خطرے میں ہیں؟ مختلف شعبوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ان میں ایک ایسے گروہ جنہیں شیطانی بنا کر پیش کیا گیا ہے، جیسے ٹرانسجینڈر لوگ، LGBTQ کمیونٹی اور بہت سے دوسرے لوگ۔ قدامت پسند لوگ اس فہرست میں بعض قسم کے قدامت پسند مذہبی عقائد کے لوگوں کو شامل کریں گے۔ دوسرے اس میں غیر قانونی ورکرز اور ایسے لوگوں کو شامل کریں گے وہ لوگ جو تارکین وطن کے طور پر امریکہ آئے ہیں۔ کمزور گروہوں کا پورا ایک سلسلہ اس زمرے میں آتا ہے جن کے کچھ شہری حقوق اور شہری آزادیوں کا مکمل طور پر تحفظ نہیں کیا گیا۔ محنت کش طبقے کو دیکھیں تو ملک بھر میں کئی امریکی ریاستیں ہیں جنہوں نے سرکاری ملازمین کے یونین سازی اور ہڑتال کے حقوق کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔
امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں نومبر میں ہونے والے انتخابات کی ساکھ پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں، یعنی انہیں یہ پریشانی ہے کہ ووٹرز کی رجسٹریشن، ووٹنگ، ووٹوں کی گنتی اور تصدیق کے عمل اور مستقبل میں سامنے آنے والے اسی نوعیت کے دیگر سنگین مسائل سے کیسے نمٹا جائے گا۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔ ڈیموکریٹس ریپبلکنز پر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ ووٹرز کی پولنگ اسٹیشنز تک رسائی کم کرنے اور انتخابی نتائج کی توثیق کو روکنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ دوسری طرف ریپبلکن کو شبہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی ایبسینٹی ووٹرز کے بیلٹس میں ٹیمپرنگ، ووٹنگ مشینوں میں گڑبڑ اور فہرستوں میں نااہل ووٹرز شامل کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2020 کے انتخابات میں شکست کے بعد نتائج بدلنے کی کوششوں پر فوجداری مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اسے چرایا گیا۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار اور موجودہ نائب صدر کاملا ہیرس ٹرمپ پر انتخابات کی ساکھ کو ٹھیس پہنچانے کا الزام عائد کرتی ہیں اور ساتھ ہی وہ امریکی بنیادی اصولوں کی پاسداری کا عزم بھی دہراتی ہیں۔ ہم پرعزم ہیں قانون کی حکمرانی سے صاف و شفاف انتخابات تک اقتدار کی پرامن منتقلی کے لیے۔ وفاقی ادارے 6 جنوری 2021 کے واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اقدامات میں مصروف ہیں، جب ٹرمپ کی شکست سے ناخوش ان کے حامیوں نے کیپٹل ہل پر چڑھائی کر دی تھی۔ لیکن کیا ان تیاریوں سے انتخابی شفافیت مزید بڑھے گی؟ 104 سال سے قائم لیگ آف ویمن ووٹرز کی چیف ایگزیکٹو سیلینا اسٹیورٹ جیسے بہت سے اسٹیک ہولڈرز اس بارے میں پرامید ہیں۔ میرے خیال میں دیکھنا اور انتظار کرنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، الیکشن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لوگ اس بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں، کیا احتجاج ہوتے ہیں اور کیا احتجاج حد سے تجاوز کر کے پرتشدد ہو جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ فیڈرل الیکشن اسسٹنس کمیشن کے چیئرمین بین ہاولینڈ کے مطابق اس سال سسٹم اب تک ٹھیک کام کر رہا ہے۔ ہم پہلے ہی کئی پرائمریز کرا چکے ہیں، اس سال دونوں صدارتی پرائمریز، پھر اسٹیٹ پرائمریز اور اسی طرح دیگر، تو الیکشن حکام کی اس سیزن میں پہلے ہی بہت پریکٹس ہو چکی ہے اور ہم نومبر میں اچھی تیاری کے ساتھ جائیں گے۔ Election officials in Champaign County struggled to get results out last night. ریاست الینوائے کی شیمپین کاؤنٹی میں مقامی ریپبلکن پارٹی نے 2020 کے الیکشن میں کوشش کی تھی کہ عدالتی کاؤنٹی کلرک ایرن ایمنز کو ڈاک سے موصول ہونے والے بیلٹس کی گنتی سے روک دے۔ جج نے ان کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے مجھے گنتی جاری رکھنے دی تھی، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی تھی، بالکل اسی طرح جیسے وہ ملک بھر میں دیگر جگہوں پر کر رہے تھے۔ ایمنز کا کہنا ہے کہ ڈرانے دھمکانے اور قانونی کارروائیوں کے خدشات کی وجہ سے ملک بھر میں کئی الیکشن عملے اور رضاکاروں نے کام چھوڑ دیا ہے۔ اس سے بہت نقصان ہوا ہے اور یہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کا باعث ہے جو یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ جمہوریت کے ہراول دستے کے طور پر ہمیں وہ سپورٹ نہیں مل رہی جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ریاست میزوری کی سینٹ لوئی کاؤنٹی کے الیکشن ڈائریکٹر ایرک فرے کے بقول یہ بہت ضروری ہے کہ امیدواروں، پارٹی عہدیداروں اور عام لوگوں کو یہ دیکھنے کی دعوت دی جائے کہ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے۔ ڈاک سے آنے والی ووٹوں کو کھولنا، ان کی گنتی کا اندراج، ووٹنگ اکوپمنٹ کی ٹیسٹنگ، ہاتھوں سے دوبارہ گنتی، الیکشن کے بعد آڈیٹنگ، یہ سب کچھ لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ سینٹ میں ریپبلکنز کی قیادت ایسی قانون سازی چاہتی ہے جس میں ووٹ رجسٹریشن کے وقت شہریت کا ثبوت فراہم کرنا لازم کیا جائے، جہاں کیپٹل ہل میں اکثر ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ قانون میں پہلے ہی غیر ملکی شہریوں کے لیے فیڈرل الیکشن میں ووٹ دینے کی اجازت نہیں، اور ان دعووں کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ غیر قانونی تارکین وطن بہت بڑی تعداد میں ووٹ دے رہے ہیں۔ اسٹیو ہرمن کی رپورٹ کے ساتھ عمیر بن ریاض، VOA نیوز۔ امریکی جمہوریت میں زوال کی وجوہات پر مزید بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جانس ہاپکنز یونیورسٹی سے منسلک سید محمد علی۔ علی، بہت شکریہ آپ کا میں جوائن کرنے کا۔ دنیا میں جمہوری اقدار پر نظر رکھنے والے تقریباً سبھی اداروں کی طرف سے امریکہ میں جمہوریت پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ کیا بڑے خطرات ہیں امریکہ میں جمہوریت کو؟ ایک تو یہ جو کشیدگی اتنی پھیلی ہوئی ہے امریکہ میں، سب سے بڑا تو خطرہ یہ ہے کہ الیکشن ہو بھی گئے تو اس کے بعد بھی یہ جو کشیدگی ہے یہ ایک دم ابھر کر سامنے آ گئی ہے پچھلے 4-5 سالوں سے، مگر اگر آپ دیکھیں تو کئی دہائیوں سے جو فیڈرل حکومت کی اوور ریچ ہے اس کے خلاف جو ایک قسم کی بے چینی ہے ملک میں، بالخصوص ایسے علاقوں میں جہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ترقی نہیں پہنچی، جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ باہر کے ممالک سے لوگ آ رہے ہیں اور ان کے حقوق چھین رہے ہیں، اور اس طرح کی ساری باتوں کو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں،
تو یہ جو گفتگو ہی ہے یہی بڑی ڈینجرس ہے. اب دیکھیے نا وہ جو ابھی جے ڈی وینس نے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جی یہ تو آ کر ہمارے پیٹس کو بھی کھا جاتے ہیں. اب یہ جب اس طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے، یہ الیکشنز جب ختم بھی ہو جائیں گے تو یہ ایسی باتیں جو ہیں جب یہ پبلک ڈسکورس میں آ جاتی ہیں تو ایسی باتیں دور کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے. تو یہ جو تنگ نظری ہے جو الیکشنز کے ارد گرد ہمیں نظر آ رہی ہے، سب سے بڑا مسئلہ تو امریکی جمہوریت کے لیے یہ ہے. تو اگر ریاستی ادارے جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اپنے دائرہ اختیار اور آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کر رہے ہیں، تو پھر جمہوری روایات کو نقصان کیسے پہنچ رہا ہے؟ یہ تو مطلب ڈیموکریٹس تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیو پروسیس آف لا ہو رہا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو اتنی اب ان کے خلاف سزائیں سنائی جا رہی ہیں، اور جوڈیشری ہے تو پرو ایکٹیو بہت ہوئی ہے. لگ تو یہ رہا ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ ہر قسم کی کوشش کر رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو وچ ہنٹ ہے میرے خلاف. اور بہت سارے ریپبلکنز بھی جو ہیں 30% سے زیادہ، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ادارے ہیں لوڈڈ ہیں. مطلب جو ہم باقی ممالک میں سنتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گرفت میں ہے جوڈیشری، یا اور ممالک میں، دنیا کے ممالک میں، پاکستان میں. تو یہ اس طرح کے خدشات جو امریکہ میں تو تھا کہ جی سیپریشن آف اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہے، چیکس اینڈ بیلنسز ہے. تو اس طرح کی باتیں سامنے آنا امریکی جمہوریت کے لیے جو چوکیدار بنتا ہے جمہوری نظام کا پوری دنیا میں، اس طرح کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور پھر ایک جوڈیشری میں امریکہ کا یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ ایک جج تعینات ہو گیا تو وہ پوری زندگی جو ہے وہ جج رہے گا. اور جو جوڈیشری کے مسائل بھی ہیں. علی ایک چیز میں چاہوں گا کچھ اور پوائنٹس بھی ہم ایڈریس کرتے چلیں. ایسے وقت میں یہ صدارتی انتخاب ہو رہا ہے جب امریکہ کے اندر سیاسی تقسیم کافی گہری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ نظام میں اتنی سخت ہے کہ عوام کا اعتماد انتخابی عمل پر برقرار رہے پوسٹ الیکشن اگر دیکھتے ہیں تو؟ مطلب یہ تو ہے نا کہ امریکہ جیسے ملک میں جتنے وسائل ہیں اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے پاس بھی اتنے وسائل ہیں، اور ایک سطح پر تو امریکی اسٹیٹس جو ہے وہ جو اس میں ایک جو کواسو پاور ہے امریکن اسٹیٹ میں وہ تو ان میچڈ ہے. حالانکہ وہ کواسو پاور زیادہ تر بین الاقوامی سطح پر اپلائی کی جاتی ہے، بٹ کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ پولیس اسٹیٹ بھی ہے امریکہ. اور جو پچھلی بار ہوا کیپٹل پر حملہ ہوا، اس بار یقیناً پروسیجرز جو ہیں وہ اتنے الرٹ پر ہوں گے کہ اس طرح کا سانحہ نہ ہو. مگر دوسری طرف یہ خطرات بھی ہیں کہ یہ پراؤڈ بوائز اور جو ویسے ایک غصہ ہے، اور ٹرمپ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جی میں ہار گیا تو میں تو الیکشنز کے ریزلٹس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ یہ تو ہونی ہی ناانصافی ہے. تو یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ فیول کر رہی ہیں اس کو. تو جمہوری نظام میں آزاد میڈیا کا ایک کردار ہوتا ہے. انتخابات میں امریکی میڈیا کا کردار کتنا مثبت ہے، اور کیا جمہوری نظام کی مضبوطی میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے امریکی میڈیا؟ مگر وہ جو آلٹرنیٹیو فیکٹس ہیں وہ تو اگر آپ دیکھیں نا، 10 منٹ آپ فاکس نیوز لگا کر دیکھیں اور 10 منٹ CNN لگا کر دیکھیں یا CNBC دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو ذرا رائٹ لیننگ ورسز CNN بھی سینٹرسٹ ہی ہے. اگر آپ ڈیموکریسی ناؤ لگا کر دیکھیں جو ذرا لیفٹ لیننگ مطلب مین سٹریم نہیں ہے اتنے چینلز، تو آپ کو بالکل مختلف قسم کی کہانیاں نظر آئیں گی ایک ہی انسیڈنٹ کے بارے میں. اور پھر سوشل میڈیا جو ہے وہ تو ایک اور بلا ہے. اب یہ جو ٹروتھ سوشل ہو گیا اور جو باقی ہم دیکھ رہے ہیں، اب JD وینس وغیرہ بھی اس طرح کی جو فالسہڈز ہیں مائیگرنٹس کے بارے میں وہ کیسے پھر ایمپلیفائی ہوتے ہیں. So basically ڈائیورسفائیڈ میڈیا یا ڈائیورسفیکیشن، جی ڈیوائیڈڈ اوپینین اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں میڈیا میں بھی اور سوسائٹی میں بھی ہے. بہت شکریہ علی آپ کا، اس وقت آپ ہمارے ساتھ تھے اور امریکی جمہوریت پر بات کر رہے تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں ناظرین آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.